مولویوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اصطلاحات کا استعمال کر کے دھوکہ دیتے ہیں. جی اس کا تو آپ نے جواب بیان فرما دیا تھا. جی جی. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی کوئی نہیں. اچھا. تو پھر یہ اصطلاحیں کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا تعلق اصطلاح سے بھی ہے، لیکن بنیادی سوال ہے کہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد نہیں ہے کا فیصلہ ایک ایسا وجود کر رہا ہے، ایسا شخص کر رہا ہے یا ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے ان معنوں میں کوئی تعلق نہیں کہ وہ ہمارے ذات میں ڈوب کر معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ہر شخص کا اپنا حق ہے کہ وہ یہ بتائے میرے مذہب کی بنیاد کیا ہے. دوسرے کا تو تعلق ہی کوئی نہیں. دوسرا کیسے کہہ سکتا ہے تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک مخالف مولوی صاحب نے ہمارے ایک مناظر کو یہ کہا کہ تم نے جو بات کی ہے اس سے نتیجے میں تمہارا نکاح فسخ ہو گیا، تمہاری بیوی کی طلاق ہو گئی. تو انہوں نے کہا تم نے میری بیوی کو طلاق دے دی، میں تمہاری بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں. اب بیوی کو طلاق دینا تو اپنا کام ہے، کسی اور کا کام تو نہیں ہے. اسی طرح ایمان کا فیصلہ ہر شخص خود کرے گا کہ میرا ایمان کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. کسی غیر کو کیا پتہ کہ ہمارے ایمان کی کیا بنیاد ہے. جہاں تک ایمان کی بنیاد کی تلاش کا تعلق ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے اس معاملے میں کہ جس فرقے یا جماعت کا جو کوئی بانی ہے وہ بتائے گا کہ کیا بنیاد ہے، کیونکہ اسی بنیاد کو سننے کے بعد، معلوم کرنے کے بعد پھر لوگ اس سے تعلق جوڑتے ہیں. بس اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، کیونکہ اسی کے فیصلے کو سن کر لوگ اس سے تعلق باندھنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم نے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق اس بنا پر جوڑا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی جو بنیاد بتاتے ہیں وہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اور بہت ہی پیاری بنیاد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں. ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل ہی تعالی، بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے. عالم گزران سے مراد یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی ایمان، اسی یقین کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے. یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی، اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے. اس بنیاد پر ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے اپنا تعلق باندھا ہے، اور یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد کوئی نہیں. اب سنیے ایک اور اقتباس. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہم مسلمان ہیں، خدائے واحد و لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور خدا کی کتاب قرآن اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء ہے مانتے ہیں، اور فرشتوں اور یوم البعث اور دوزخ
اور بہشت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں اور اہل قبلہ ہیں اور جو کچھ خدا اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے اور نہ کم کرتے ہیں اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں اور ہم اللہ کے فضل سے مومن موحد مسلم ہیں۔ نور الحق جز اول صفحہ 5۔ ایک یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی۔ اور اب سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر لدھیانہ میں جو ملفوظات جلد صفحہ 324 اور 225 پر چھپا ہوا ہے اور لیکچر لدھیانہ کے صفحہ 12 ہے، فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب الی اللہ پا سکتا ہے وہ صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جس کو سننے کے بعد کوئی معمولی بھی فراست رکھتا ہو تو ایسے اعلان کرنے والے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو آخری فقرہ میں نے پڑھا ہے، جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں، یہ ایک بہت ہی عظیم بات ہے جو آپ نے حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے پاک مقام کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ ہم میں سے بہت سے خیال کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہماری پہنچ خواہ آسمانوں کی بلندی تک جا پہنچے، حضرت محمد رسول اللہ کا ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ قرب کا ایک ایسا عرفہ اور منزہ مقام ہے جہاں غیر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے قسم یہ کھائی ہے کہ جتنے اللہ کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ہیں، میں ان کو گواہ ٹھہراتا ہوں، ان کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کو غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری رہے گا۔ کرامات الصادقین صفحہ 25۔ اب بتائیے بنیاد اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اور بنیاد ہے کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ
جو بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے جو تمہارے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. جو بنیادیں ہمارے پاؤں تلے سے نکال کر ایک طرف کر دیں، اس کے پیچھے ان کی مجبوری تھی، کیونکہ جہاں وہ توجہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی طرف پھیر دیں وہیں ہماری بنیاد دکھائی دینے لگتی ہے. بس یہ جو مہم چل رہی ہے یہ لوگوں کو ان کی طرف سے دھوکہ دینے کی مہم ہے، نہ کہ ہماری طرف سے. نتیجہ یہ نکالتے ہیں دیکھو ان کے مذہب کی چونکہ بنیاد کوئی نہیں، اس لیے بنیاد ڈھونڈنے کی خاطر ہماری بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں. یہ بھی مان لو تو تمہاری بنیادوں کو اپنا لیا نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بنیاد کوئی نہیں؟ مان لیا کہ الگ کوئی بنیاد نہیں، اس کے سوا اس بات کی کوئی منطق ہی نہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا. یہ کہتے ہیں کہ تمہاری الگ کوئی بنیاد نہیں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں. جھگڑا طے ہو گیا، ہماری الگ کوئی بنیاد نہیں ہے. جن کو یہ اپنی بنیادیں سمجھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ بنیادیں ہیں جن پر سارے عالم کی بنا ہے. اور یہ کوئی گاڑی کا ڈبہ تو نہیں جس میں یہ پہلے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو کہا کہ ہم نے مان لیا، ہم نے لے لیا، اب تمہاری جگہ کوئی نہیں، جاؤ یہاں سے نکلو. محمد رسول اللہ کی گاڑی کا ڈبہ تو کل عالم پر محیط ہے. اس سفر میں تو سب کو دعوتیں مل رہی ہیں، ہر قدم پر دعوتیں دی جا رہی ہیں، آؤ اور ہم بھی شامل ہو جاؤ. بس جس نے بھی یہ اعلان کیا اس نے اتنا نہ سوچا کہ اس اعلان میں ہی اس نے اپنے دعوے کی کلی کھول دی ہے اور اپنی بنیاد پاؤں تلے سے نکال دی ہے. تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اس لیے تم ہماری بنیاد پر آتے ہو، یعنی مانتے ہو کہ ہم اپنی بنیاد وہی بتا رہے ہیں جو تمہاری بنیاد ہے. اس لیے دلیل کی تو یہ کیفیت ہے. اول تو لغو بے معنی دعویٰ، تمہیں کیا پتہ کس کی کیا بنیاد ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا کہنے والا جانتا ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے یہ کہتے ثابت کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کلمہ توحید کا انکار فرمایا ہے، نعوذ باللہ اپنے قرآن کو کالعدم قرار دیا ہے، نعوذ باللہ اپنے سیرت نبوی کو ایک ماضی میں رہ جانے والی فرسودہ بات خیال کیا ہے. ان سب باتوں کو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. اس لیے یہ لغو بات کے ان کی بنیاد کوئی نہیں. اس لیے ہماری بنیاد سے طاقت لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بنیاد ہے. دھوکہ تو تم دے رہے ہو کہ ان کی بنیاد نہیں. اگر انصاف ہوتا، اگر تقویٰ ہوتا، اگر خدا کا خوف ہوتا، اگر سچائی سے ادنا سا بھی پیار ہوتا تو یہ کہتے کہ ہماری بنیاد یہ ہے اور ان کی بنیاد یہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بیان فرمائی ہے. دنیا دیکھ لیتی کہ ہماری بنیادیں الگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جماعت پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یک طرفہ الزامات کا ایک جاری و ساری سلسلہ ہے، اور مقابل پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ سارے ذرائع اور وسیلے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیے جن سے ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو بتاتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے اعمال یہ ہیں. اس لیے اگر یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کی اشاعت پر پابندی کیوں ہے؟ ہم پر گفتگو اور تحریر کی پابندی کیوں ہے؟ کیوں ہمارے جلسے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں بزور شمشیر روکا جا رہا ہے کہ تم اپنا پیغام دوسرے کو نہ دو؟ اگر ہمارا پیغام گندہ ہے، اسلام سے منحرف پیغام ہے، تو دنیا کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیغام گندہ اور اسلام سے منحرف ہے. روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری تصویر جھوٹی بنا رکھی ہے. یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہماری تصویر ہے. ہم اپنی تصویر دکھائیں تو دنیا
लाजिम है कि हमारी मोहब्बत में मुब्तला और हमारे साथ शामिल हो। इसलिए तुमने एक फ़र्ज़ी तस्वीर बना ली है कि उस तस्वीर को कोसो, उसमें कीड़े डालो, उसको गंदा और भयानक करके दिखाओ, और इनको इजाज़त ना दो कि वो अपनी असल सूरत दिखा सकें। ये तभी मुमकिन है कि अगर नफ्सियाती तौर पर इनका दिल गवाही देता हो कि हाँ, ये लोग अगर हकीकत के तौर पर दुनिया के सामने उभरे तो दुनिया को अपनी तरफ खींच लेंगे। इसलिए एक ही रास्ता है कि हम इनकी तस्वीरें खींचें और इनकी हकीकी और असल तस्वीर को दुनिया से ओझल कर दें। ये तो बिल्कुल वही तरीक़ है जो ज़ालिमों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इख्तियार किया था। मक्के की गलियों में जगह जगह ऐलान करते फिरते थे कि इसका ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये हो गया, वो हो गया और फलां बात हो गई, और इसकी बात ही ना सुनो क्योंकि ये जादूगर है, बातें सुनोगे तो तुम पर जादू चल जाएगा। ये ऐलान करते फिरते थे और अरब जादू से बड़े खाइफ थे और खौफ और डरते थे कि जादू चल गया तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। वो समझते थे जादू असेब एक ही चीज़ के दो नाम है, गोया हम पागल हो जाएंगे, हमारा सर फिर जाएगा। तो इस तस्वीर को उन्होंने अहले अरब के सामने पेश किया, यानी मक्के के सरदारों ने, और इतना खाइफ कर दिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप तक पहुँचने के रास्ते में ये रोकें खड़ी कर दी। अगर वो सच्चे होते तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों तक पहुँचने देते, वो ख़ुद बताते कि मैं क्या हूँ, और अगर नाउज़ुबिल्लाह पैगाम गंदा था तो सारे लोग समझ लेते हैं। ये कहना है ही गलत कि लोग सादा लोग समझ नहीं सकते, सिर्फ मौलवी समझते हैं। दीन इस्लाम तो हर कस व नाक़िस के लिए है। सच बात समझने की खुदा ने हर एक को सलाहियत अता फरमाई है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब सब के लिए आम है, सब के लिए हिदायत है, मगर वो जो तक़वा रखते हैं, दिल में सच्चाई रखते हैं। मौलवियों की समझ की बात नहीं है, सिर्फ मौलवियों को तो जिक्र ही कहीं नहीं, मुत्तक़ियों का जिक्र है। जो आलिम जाहिल सब बराबर हो सकते हैं। अगर तक़वा के लिए ज़ाहिरी दुनियावी इल्म की ज़रूरत होती तो कुरान करीम ये कहता कि सिर्फ आलिमों के लिए ये किताब हिदायत दे सकती है, सिर्फ वही मुत्तक़ी बन सकते हैं। मगर तमाम दुनिया के जाहिल आलिम सब एक बराबर हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में पहुँचे तो एक सफ़ में सब खड़े हो गए, और सबको खुशखबरी है कि आओ और इस रसूल से तज़किया नफ्स हासिल करो और इससे तक़वा हासिल करो, इससे इल्म कलाम सीखो और उसकी हिकमतें पाओ। ये है वो मज़मून जिसको ये ना समझते हैं, या समझते हैं तो जानबूझकर लोगों को गलत बताते हैं। किसी शख्स के लिए कोई धोखा नहीं है। सदाकत को वो देखता है तो पहचान सकता है, उसको दिखाई दे देता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। एक बकरू चेहरा एक हसीन चेहरे से मुख्तलिफ दिखाई देता है। तभी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसे बयान अता कर दिया है। बयान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज़ुबान से अपने मतलब को बयान करने की ताकत बख्शी, बल्कि बयान का बुनियादी मतलब यह है कि सच और झूठ में तमीज़ करने की सलाहियत अता की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन से इल्म से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत को पहचान सके थे? सिर्फ आपके चेहरे की सदाकत थी, आपकी बातों से सदाकत बरस रही होती थी। ये आपकी ज़िंदगी का तजर्बा था। बस आपने जो फरमाया, आपने हज़रत अबू बकर ने आमन्ना व सदक़ना का ऐलान किया, उसके लिए किसी इल्मी मंतक, किसी इल्मी ढकोसले की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो भी बातें हैं बाज़ लोगों के लिए, ये मैं उनका इनकार नहीं करता, मगर बुनियादी सरिश्त सदाकत को समझने की हर आलिम व जाहिल को, हर काले गोरे को बराबर अता हो चुकी है। बस इस पहलू से हम क्या धोखा दे सकते हैं? हमें तो ये मौका दो कि हम जो हैं अपने आप को उनको दिखा सकें और ये देख लें खुद कि हम क्या हैं। धोखा तुम दे रहे हो कि हमारी रस्तों में रोकें डाली हुई हैं। अगर हम गंदे हैं तो हम लोगों को देखने दो, वो देखेंगे, हमारे मुंह पे थूकेंगे कि गंदे लोग हैं। तुम क्यों थूकते हो इनको दिखाए बगैर?
वही सलूक कर रहे हो जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके दुश्मनों ने किया था। वो वाक़या मैंने पहले भी कई दफ़ा बयान किया है। एक बेचारी औरत डरी सहमी हुई मक्के में दाखिल हो रही थी और हर एक से पूछती थी कि इस रास्ते से मोहम्मद तो नहीं गुजरता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले कहते थे क्या बात है? कहती थी वो बड़ा जादूगर है, मैंने यही सुन रखा है, मैं डरती हूँ इस उम्र में कहीं मुझ पर उसके जादू ना चल जाए, मैं तो मारी गई। वो पूछती पूछती बेचारी बुढ़िया कमर झुकी हुई, बहुत बोझ साथ उठाया हुआ, एक जगह से गुजरी तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ़ ला रहे थे। उसने यही सवाल आपसे किया कि भाई मुझे बता कि इस रास्ते से मोहम्मद तो नहीं गुजरता। उन्होंने कहा बीबी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम बूढ़ी हो, कमज़ोर हो, बोझ उठाया हुआ है, मुझे अपना बोझ उठवा दो, मैं उठा लेता हूँ। बताओ कहाँ जाना है, मैं साथ चल के वहाँ छोड़ के आता हूँ। और इसी हालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया का बोझ उठाया और जिस जगह उसने पहुँचना था वहाँ पहुँचाया। फिर बोझ रख कर फरमाया बीबी मैं ही वो हूँ, मैं इसलिए तुझे नहीं बता रहा था कि डर के मारे तू मुझसे कता ताल्लुक़ ही ना कर ले और ये बोझ का जो बोझ उठाने की जो तकलीफ़ है इसमें मुब्तला न रहे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो उस बुढ़िया ने कहा ए मोहम्मद तेरा जादू चल चुका है मुझ पर, मैं तो असीर हो गई तेरी। और इसी पर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी। बस हुस्न का जादू ये होता है, जो लोग हुस्न से पर्दे डालने की कोशिश करते हैं वो धोखा देते हैं। और अगर उनकी बात सच्ची है कि कोई शख्स मकरूह है तो उसको घसीटो, बाहर निकाल के लाओ, दिखाओ उसका मकरूह चेहरा लोगों को, और देख लो इनकी किताबें पढ़ो, हम ये नहीं शाया करते, हम शाया करते हैं। तुम लोग जो इतने पैसे ज़ाया कर रहे हो गंदे लिटरेचर शाया करने पर, मसीह मौद की किताबों पर खर्च करो, दुनिया को पता तो लगे कि क्या कहता है। ये जो कहता है मैं बताता हूँ। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और हम ईमान लाते हैं कि जो शख्स इस शरीयत इस्लाम में से एक ज़र्रा कम करे या एक ज़र्रा ज़्यादा करे या तर्क फ़राइज़ और अबाहत की बुनियाद डाले वो बेईमान और इस्लाम से बरगश्ता है। मेरी बासत की असल गरज़ यही है कि खुदा ताला की तौहीद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त दुनिया में क़ायम हो। मैं यकीनन जानता हूँ कि मेरी निस्बत जिस कदर तारीफ़ी कलिमात और तमजीदी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, ये भी दर हकीकत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ राजे हैं, इसलिए कि मैं आप ही का ग़ुलाम हूँ और आप ही के मिशकात नबूवत से नूर हासिल करने वाला हूँ, और मुस्तकिल तौर पर हमारा कुछ भी नहीं, कोई अलग बुनियाद नहीं। इसी सबब से मेरा ये पुख्ता अक़ीदा है कि अगर कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दावा करे कि मैं मुस्तकिल तौर पर बिला इस्तिफ़ाज़ा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह से फ़ायदा उठाए बग़ैर बिला इस्तिफ़ाज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर हूँ और खुदा ताला से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मरदूद और मखजूल है। खुदा ताला की अब्दी मोहर लग चुकी है इस बात पर कि कोई शख्स वसूल इल्लाह के दरवाज़े से आ नहीं सकता बजुज़ इत्बाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये मलफूज़ात जिल्सों 284 और 287 से लिया गया है। फिर मंजूम कलाम में आप फरमाते हैं इस्लाम से न भागो, राह खुदा यही है, ऐ सोने वालों जागो, शम्सु ज़ुहा यही है। मुझको कसम खुदा की जिसने हमें बनाया, अब आसमां के नीचे दीन खुदा यही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के इश्क़ का ये कारखाना है जिसे आप अहमदियत के तौर पर देख रहे हैं। और ये ई चश्मे रवां, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ई चश्मे रवां के बखल के खुदा दे हम या क़तरे ज़े बहरे कमाल मोहम्मद अस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।